فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اسی سے توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ایسی حمد و ثنا جو بہت زیادہ ہو، بہت مبارک ہو، بہت بڑی بابرکت ہو، اس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ تیرے لیے ایسی حمد و ثنا ہے کہ جس کو ہم وسیلہ بناتے ہیں تیرے تک پہنچنے کے لیے، بشارتیں متجدد کرنے کے لیے، تیرے چہرہ اقدس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ تو ہی ہمیں بار بار نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے ہمیں چنا اور ہمیں ممیز فرمایا۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مشغول رہتا تھا۔ آپ پر اتنی رحمتیں اور برکتی ہوں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر بھی، صحابہ کرام پر بھی، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر بھی بہت رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات کا دن آ جائے۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اے اللہ کے بندو، وہ بہترین وصیت، وہ بہترین نصیحت جس کو زاد راہ بنایا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے معاملات کو درست بھی کر سکتا ہے، وہ تقوی ہے، جو چھپ کے بھی اللہ سے رکھا جائے اور سب کے سامنے بھی رکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ بہترین مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہے۔ دیکھیے، اللہ سے ڈرو، تقوی ہی بہترین زاد راہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کے رسول پر ایمان رکھو، وہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا، آپ کو وہ نور دے گا جس میں تم چل سکو گے، آپ کو بخش بھی دے گا، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے مومنو، 1400 سال گزر چکے ہیں جب سے یہ زمین معطر ہو گئی ہے۔ نبی اکرم جو کہ سید المرسلین اور سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ان کی بعثت سے معطر ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، جو بہت خوبصورت ہے، بہت شاندار ہے، جس میں جلال بھی ہے، جس میں جمال بھی ہے، جس میں حکمت بھی ہے، کاموں میں بھی اور باتوں میں۔ اللہ نے فرمایا آپ ہی میں سے آپ کے طرف ایک رسول آ گیا ہے، آپ کا مشقت میں پڑ جانا اس پر گراں گزرتا ہے، آپ کی ہدایت پر بڑا حریص ہے، اہل ایمان پر رؤوف رحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو عدل سے بھر دیا، امن سے بھر دیا، سلامتی سے بھر دیا، زمین میں حق اور عدل کی بنیاد رکھ دی، رواداری اور رحمت کی اساس رکھ دی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اے بھائیو، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم علمی فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم عروج بھی حاصل کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے امت بلندی حاصل کر سکتی ہے، سیدھے اور درست راہ پر چل سکتی ہے۔ یہ وہ سیرت ہے جس نے امت کو تعلیم دی، جس کے ذریعے یا جس سیرت نے امت کو بلندیوں کا راستہ دکھایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں جنہوں نے سارے لوگوں کو جہنم سے بچایا۔ مسلمانوں پر سب سے بڑھ کر حق کسی کا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان کا حق یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی ہر بات مانی جائے۔ اگر بلندیاں ایک دوسرے سے فخر کرنے لگیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی فخر نہیں ہو سکتا، کوئی بلندی نہیں ہو سکتی۔ آپ ہی سب سے بڑھ کر مقام و مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی شخص صحیح مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی اولاد، اس کے والد اور اس کی سارے لوگوں سے بڑھ کر میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ میں سے کوئی صحیح مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی باتوں کے تابع نہ ہو جائے۔ اللہ نے درست فرمایا، سچ فرمایا، آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ
سے امید رکھتا ہے، یوم آخرت کے حوالے سے اچھی امید رکھتا ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو اطاعت کی طرف لے کر جانے والی ہے، پیروی کی طرف لے کر جانے والی ہے، سر تسلیم خم کرنے کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اسی حوالے سے ہے کہ اللہ کی قسم یہ لوگ صحیح مومن نہیں ہوں گے جب تک آپ کو اپنے اختلافات میں فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں، اور پھر جو بھی فیصلہ آپ کر دیں اس کے حوالے سے ان کے دل میں کوئی بات بھی نہ آئے، مکمل سرنڈر کر دیں۔ اے مومنوں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ روشن سنت، اس سنت والے پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں، یہی عزت اور بلندی کا ذریعہ ہے، یہی آج کے دور کی سب سے واضح زبان ہے جس کے ذریعے امتیں بلندی حاصل کر سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمایاں کیا جائے، اس کو واضح کیا جائے، اور جیسے جیسے دن گزرتے جائیں ہمارا تعلق اس سے اور بڑھتا جائے، اس کے اوپر عمل بھی کریں، اس کو سمجھیں بھی، اس کے بارے میں پوچھیں بھی، اس کے بارے میں سوچیں بھی۔ اسی پر اخلاق ختم ہوئے ہیں، یہی اخلاق کو مکمل کرنے والی سیرت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اخلاق کو مکمل کرنے والے بن کر آئے تھے۔ امت کے لیے آج ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کے اوپر نظر رکھے، کیونکہ یہی وہ راہ دکھانے والی چیز ہے، یہی وہ رہبر اور رہنما ہے جس پر ہمیں عمل کر کے صحیح راستہ مل سکتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اگر آپ ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر آ جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کو مکمل کر دیں، تاکہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں۔ تو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو اور اپنے معاشرے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت سکھاؤ، پیروی کرنا سکھاؤ، تعظیم کرو سیرت کے اصولوں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعظیم کرو، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے۔ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں اے معزز لوگوں۔ ائمہ جو آج سے پہلے گزرے ہیں، جن میں صحابہ کرام شامل ہیں، امہات المومنین شامل ہیں، اہل بیت شامل ہیں، ان کا دفاع کرو۔ یہ جو لوگ کانٹینٹ کریٹرز ہیں، جو سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلانے کی کوشش کریں، اس کے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اس کے عقیدے والے منہج کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، سیرت کے واقعات کو استعمال کریں توحید کو پورا کرنے کے لیے، اعتدال اور وسطیت کو حاصل کرنے کے لیے، اور شریعت کے جو اصول و ضوابط ہیں، استدلال کے اصول کو یا احکام کو نکالنے والے، ان کو صحیح طرح سے استعمال کرنا سیکھیں، اور ان کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے آج کے دور کے واقعات پر سنت کو منطبق کریں۔ ہاں، تفرقہ بازی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور کسی چیز میں مبالغہ آرائی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور کسی چیز میں کوتاہی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سیرت کے ساتھ تعامل کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں، سنت اور سیرت آپ کے لیے وہ بہترین چشمہ ہونا چاہیے جو آپ کے رخ کو درست کر دے، جس کی طرف ہر وہ شخص پلٹے کہ جو ہدایت دینے والا ہے یا ہدایت کا طالب ہے، تاکہ کوئی شخص گمراہ نہ ہو، کوئی بدبختی کا شکار نہ ہو، اور اسی کے راستے میں ہم بلندیاں پا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کو جان کر اس پر عمل کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کا فرمان ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں بخش بھی دے گا، تم سے محبت بھی کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی بہت رحم کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ قرآن و سنت میں مجھے اور آپ کو برکت عطا فرمائے، ان میں آنے والی آیات اور حکمت کی باتوں سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے، ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرما رہے ہیں
حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ آپ نے سنت کے اوپر قائم رہنے کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، سارے جہانوں میں بلندیاں حاصل کرنے والے ہیں، عزت اور وقار کمانے والے ہیں۔ آپ کے اہل بیت پر بھی، صحابہ کرام پر بھی، جن کو تفضیل اور بلندیاں عطا فرمائی گئیں، آپ کے پیروکاروں پر بھی ایسی رحمتیں، ایسی سلامتیاں جو صبح و شام متجدد ہوتی رہیں۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یاد رکھو کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ بدترین اعمال ایجاد کردہ عبادات ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو تاکہ تمہیں بلائیاں مل جائیں، تاکہ تمہیں نیکی مل جائے، تاکہ تمہیں کامرانی مل جائے۔ اے امت اسلام، امت اسلامیہ جو تعلق رکھتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، محبت کا جو تعلق ہے، سیرت کا جو تعلق ہے، یہ صرف وقت کا ایک تقاضا نہیں ہے، یہ صرف ایک ظاہری شکل والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا تعلق ہے جو ہر وقت رہتا ہے، ہر مہینے میں رہتا ہے، اور ہر معاملے میں رہتا ہے، جس میں اسوہ حسنہ کو اختیار کیا جاتا ہے، جس میں پیروی کی جاتی ہے، جس میں بدعتوں اور ایجاد کردہ چیزوں سے بچا جاتا ہے، جن میں خواہش پرستوں کے راستوں سے بچا جاتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے جو ہمارے اس معاملے میں کوئی نئی چیز کا ایجاد کرتا ہے وہ اسی کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، جو کوئی ایسا کام ایجاد کرتا ہے جو ہمارے اس معاملے کے مخالف ہے، اسلام کے مخالف ہے، وہ اسی پر رد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سعودی عرب کا یہ جو ملک ہے یہ توحید کا گھر ہے، یہ سنت کا مینار بھی ہے، اور یہاں سنت کو رکھنے کی اور اس کی حفاظت کی جگہ ہے۔ یہ بدعتوں سے دور ہے، ایجاد کردہ چیزوں سے دور ہے، اور یہاں صحیح جو فہم ہے دین کا وہ پھیلایا جاتا ہے، جس کے ذریعے تمام طرح کی تاریکیاں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ اس لیے اس وقت کہ جب ہم ایک نئے تعلیمی سال کا آغاز کرنے والے ہیں، ہمیں طلباء کی پوری توجہ اس طرف کرنی چاہیے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور معلم بھی پورے اخلاص کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ ایسا سال ہو، ایسا تعلیمی سال ہو جو صحیح علم کے اوپر قائم ہو، جو علم کا حق ادا کرنے اور علماء کا حق ادا کرنا اور اساتذہ اور علماء کے سامنے ادب کا سال ہو۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ پیروی اور محبت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الحنفاء ہیں اور اصفیاء اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے سب سے چنیدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے جو رسول ہیں ان پر درود و سلام بھیجنا ہے، یہ ان ساری چیزوں کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، آپ سے محبت کرنے والے کا درود بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سے فضائل سے مختص کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے، آپ کی قدر بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما چنیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے پاکیزہ اہل بیت سے راضی ہو جا، اسی طرح صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اے اللہ تمام عشرہ مبشرہ سے راضی ہو جا، اے اللہ تمام صحابہ کرام سے اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے، اور اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر اے عزت والے اور اے معاف کرنے والے ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، دین کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کو امن والا، سکون اور چین والا بنا دے، اور تمام مسلمان ممالک کو بھی۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، اے اللہ حق کے ساتھ
تائید فرما ہمارے حکمران اور ہمارے امام کی۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم الحرمین الشریفین کو اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کے عزت اور فلاح و بہبود ہے، اور جن میں بھلائی ہے اور خیر ہے، ملک کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کو نصرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو ہر برائی اور شر سے محفوظ فرما، اور تمام مسلمان ممالک کو بھی محفوظ فرما۔ اے ہمارے رب تمام مسلمان حکمرانوں کو کامیاب فرما۔ اے اللہ ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو سرحدوں کی پہرہ داری کرنے والے ہیں، اے اللہ ان کو کامیاب فرما۔ اے اللہ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو معاف فرما دے، ان کو درست راستہ دکھا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، مصیبت زدگان کی مصیبتیں دور کر دے، قرض داروں کے قرض ادا کر دے۔ اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے اور مسلمانوں کے فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ تو ہی رحم فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ جو ہمارے لیے، جو ہمارے حوالے سے، ہمارے ملک کے حوالے سے، اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے کسی شر کا ارادہ رکھتا ہو، اے اللہ اسے اسی میں مشغول کر دے، اس کی چال اسی پر لوٹا دے، اس کی تدبیر کو اسی کی تدمیر کا اور تباہی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو کتاب اور سنت پر جمع فرما دے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، جو تیرے دین سے دور ہو جائے، اے اللہ اس اے اللہ جو تیرے دین سے دور ہو جائے اس کے شر سے اس فلسطین کو اور مسجد اقصیٰ کو بچا لے۔ اے اللہ فلسطین کو بلندی اور عزت والا بنا دے۔ اے اللہ وہاں کے مسلمانوں کو اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ان کے والدین کو اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے۔ یقیناً تو دعا سننے والا، قریب اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔